السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں رکھے، عافیت اور سلامتی میں رکھے، رحمتوں اور برکتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اقرا کے حوالے سے یہ ہمارا موڈیول نمبر 12 ہے، اور ہم بات کر رہے تھے نالج اینڈ اسپرچول ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، علم اور روحانی ترقی۔ ہم نے دیکھا کہ روحانی ترقی کیسے ہوگی، اور یہاں تک آئے تھے کہ روح اگر بیمار ہو تو ترقی کیسے ہوگی۔ روحانی ترقی کے بارے میں اہم سچائی ہے، یہ خود بخود نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمیں شعوری طور پر ارادہ کرنے اور مسلسل کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ روحانی ترقی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ملتی ہے، لیکن ہمارا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ آئیے ایک بار پھر جائزہ لیتے ہیں، کیا گزشتہ 6 مہینوں کے دوران آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ترقی ہوئی؟ کیا آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ کیا آپ کے توکل میں اضافہ ہوا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان میں اضافہ ہوا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جینے کے بارے میں کتنا کچھ پڑھا سنا؟ کیا اس کی وجہ سے آپ کی روحانی ترقی ہوئی؟ کیا آپ کے اندر ربانی انسان والے اوصاف زیادہ اور غیر ربانی انسان والے اوصاف کم ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے گھر والوں اور دوستوں نے آپ کی روحانی ترقی کا کوئی ثبوت دیکھا ہے؟ کیا اگر کوئی آپ سے راستے میں چلتا ہوا ملے تو وہ یہ پہچان لے گا کہ آپ مومن ہیں؟ آج ایک فیصلہ کریں، اپنی روحانی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے ہماری روحانی ترقی کے جو راستے بتائے ہیں ان سب کو اختیار کرنا ہے۔ آج ارادہ کر لیں کہ ایمان میں گرو کرنا ہے۔ گرو اپ ان یور فیتھ، یہ روحانی ترقی کا راستہ ہے۔ روحانی ترقی کے راستے کی کچھ مزید رکاوٹیں ہیں جن میں ڈسٹریکشنز اینڈ ڈیزائرز ہیں۔ ہماری خواہش اس معاملے میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ ہم روحانی ترقی کرتے ہیں یا نہیں۔ خواہش اچھا کھانے کی بھی ہو سکتی ہے، خواہش اچھا پہننے کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ دونوں کام ایسے تو نہیں ہیں جن پر کوئی پابندی عائد کی جا سکتی ہو، لیکن کسی دائرے میں تو زلفوں کو لاؤ، نہ الجھا رہے ہو نہ سلجھا رہے ہو، تو کوئی باؤنڈری تو سیٹ ہونی چاہیے نا۔ ڈیزائرز کی کوئی باؤنڈری نہ ہو تو انسان کا دل بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، زندگی بگڑ جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی زندگی کا مقصد محض اچھا کھانا متعین کر دیا۔ وہ کہیں صحیح، مال لوٹانے کے لیے تیار، جان لوٹانے کے لیے تیار۔ مجھے یہ بتائیے، بائیولوجیکل نیڈ ہے، کیا ڈفرنس رہ گیا ایک انسان میں اور حیوان میں؟ اچھا کھانا کھائیے، لیکن ان کو بھی دیکھیے جنہیں برا کھانا بھی نہیں ملتا۔ اچھا پہنیے، لیکن ان کو بھی دیکھیے جنہیں برا پہننے کو بھی نہیں ملتا۔ خواہشات کی اتباع انسان کو
مقصد زندگی سے دور کر دیتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ ہم ہی ہیں جو اپنی طلب اور خواہش کی سطح کا تعین کرتے ہیں۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے خواہشات بڑھ جاتی ہیں، اور خواہشات کو حد کے اندر رکھنے کی کوشش سے وہ محدود ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی فکر کرنا، مال کی محبت، تفریح کی للکار اور اس دنیا کی دوسری خواہشات ہماری روح کو گرد و غبار سے بھر دیتی ہیں۔ جب ہماری روح گرد و غبار سے بھر جاتی ہے تو ہم اپنے رب کی طرف سفر نہیں کر پاتے اور اپنے رب کے قرب کی مٹھاس نہیں چکھ پاتے۔ جس کا ذوق اچھا کھانا ہو، اچھا پہننا ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق میں بے ذوق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جائز خواہشات سے نہیں روکا، لیکن ناجائز خواہشات اور خواہشات کا غلام بننے سے روکا ہے۔ انسان خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے رب کی طرف بھاگنے میں زیادہ وقت لگائے، خواہشات کے بارے میں سوچتے رہنے کی بجائے اپنے رب کی یادوں میں جیے، اس کے کلام کی تلاوت اور اس پر غور و فکر میں وقت لگائے تو اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ گناہ روحانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ گناہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ انسان جب بھی اپنے خالق کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی روح بوجھل ہو جاتی ہے۔ روح بوجھل ہو تو بلندیوں کا سفر نہیں کیا جا سکتا۔ گناہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کاٹ دیتے ہیں اور ہماری روح تڑپتی رہتی ہے۔ لیکن جو گناہ گار شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہو، اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہو، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے بندے کا کام صرف یہی ہے کہ وہ ندامت محسوس کر کے اپنے رب سے معافی مانگ لے، آئندہ کبھی نہ دہرانے کا ارادہ کر لے اور اس راستے میں کامیابی کے لیے اپنے رب سے مدد مانگے۔ اسی طرح سے اگر آپ روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو منفی سوچ کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اگر آپ نیگیٹیولی وائرڈ ہو جاتے ہیں، اگر آپ کے اندر منفی خیالات آتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے خالی ہوتے ہیں، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سچویشن کا سامنا کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ انتہائی مشکل ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ ایک منفی سوچ ہے جو اس کی روحانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ اس کے برعکس جو شخص یہ سوچے میرا اللہ اس صورتحال سے بہت بڑا ہے اور وہ میری مدد کرے گا، تو یہ ایسی مثبت سوچ ہے جو اس کی روحانی ترقی کا باعث بنے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، اس سے ان کی روحانی ترقی ہوئی۔ سیدہ ہاجرہ نے کہا لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس سے ان کی روحانی ترقی ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس سے ان کی روحانی ترقی ہوئی۔ سورہ الاحزاب میں جب ایمان والوں نے دشمن کے لشکر دیکھے اور انہوں نے کہا یہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور ان کی روحانی ترقی ہوئی۔ اس کے برعکس جن منافقین نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ نہیں کیا مگر دھوکے کا وعدہ، تو ان کی روحانی ترقی میں رکاوٹ کھڑی ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ مواقع تو وہی ہوتے ہیں، کسی کے لیے وہی موقع ازدیاد ایمان کا ہوتا ہے، ایمان اور ایمان پلس ہو جاتا ہے، اور کسی کے لیے وہی موقع ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھنے کا ہو جاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو اپنا رب بنانے پر راضی ہو گیا۔ ایمان کا مزہ، ایمان کا ذائقہ ایسے ہی ہے جیسے مختلف پھلوں کے ذائقے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ذائقہ ہے۔ جو ذائقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشی میں رکھا ہے وہ ذائقہ اس نے غم میں نہیں رکھا۔ ایک ایمانی ذائقہ تنگی میں ہے، وہ آسانی میں نہیں ہے۔ جو ذائقہ بیماری میں ہے وہ صحت میں نہیں ہے۔ جو ذائقہ مشکل میں ہے وہ آسانی میں نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایمانی ذائقے کا ملنا اس چیز پر منحصر ہے کہ انسان کے اندر سچا ایمانی شعور زندہ ہو۔ کوئی ذائقہ اپنے آپ نہیں ملتا، ایمان کی بیداری کی شرط کے ساتھ ملتا ہے۔ جس طرح مادی پھلوں کے ذائقے صرف اسی کو ملتے ہیں جس کی زبان میں ٹیسٹ برڈز ہوں اور وہ زندہ ہوں۔ جو لوگ نیگیٹیولی وائرڈ ہو جاتے ہیں نا، وہ ایمانی ذائقے کھو بیٹھتے ہیں، وہ ایمانی احساس کو کند کر لیتے ہیں۔ جب کسی انسان پر مختلف قسم کے حالات گزرتے ہیں تو یہ حالات ان کے لیے ایمانی ذائقوں کا تجربہ بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی نیگیٹیولی وائرڈ ہو تو ایمان کے باغوں میں رہ کر بھی ایمان کی خوشبو سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی سوچ بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی تھنکنگ کو ایک جرنل میں لکھیں۔ آپ کسی بھی صورتحال کے بارے میں جس انداز سے سوچیں اسے تحریر کریں اور جائزہ لیں کہ آپ کی سوچ مثبت ہے یا منفی۔ آپ کی سوچ روحانی ترقی میں مددگار بن رہی ہے یا رکاوٹ بن رہی ہے۔ روحانی ترقی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بدگمانی ہے۔ آپ کے دل میں اچانک کسی کے بارے میں برا خیال آ جائے، آپ اسے برا سمجھنے لگیں تو یہ بدگمانی ہے۔ جب کسی کے بارے میں برا گمان دل میں بیٹھ جاتا ہے تو چاہے وہ کتنے ہی اچھے کام کرے برا ہی نظر آتا ہے۔ ساون کے اندھے کو ہرا ہی دکھتا ہے، جس رنگ کی اینک لگاؤ ویسا ہی دکھتا ہے۔ یہ تعصب کی اینک اچھا نہیں دکھاتی۔ منفی سوچ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب نہیں ملتا، اس کی وجہ سے کوئی کوشش بھی نہیں کر پاتا، اور اس کی وجہ سے وہ ویکیوم بھرا رہتا ہے، کیونکہ انسان کا دماغ بھرا ہوا ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ منفی سوچ کی وجہ سے کبھی بدگمانی سے بغض، کینہ، حسد، اور زبان سے چغلیاں، طعنے، غیبتیں، بدگوئی، مصروفیت ہی بہت ہے۔ تو وہ خلا جس کو اللہ کی یاد سے پر ہونا چاہیے وہ نیگیٹو تھاٹ سے پر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت ہی خوبصورت ڈرائنگ روم ہے، کسی نے بڑے چاؤ سے بنایا، بہت زیادہ اس کی صفائی ستھرائی اور انٹیریئر کا خیال کیا، لیکن اس جگہ پر ابھی وہ خود نہیں گیا اور اسے کسی مصروفیت کی وجہ سے کہیں جانا پڑا۔ اس کے پیچھے جس کو وہ ذمہ دار بنا گیا اس نے وہاں موبلائل کے ڈبے رکھ دیے، پورے کا پورا ڈرائنگ روم وہ آ کر دیکھتا ہے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ کیا ڈرائنگ روم کا ویکیوم موبلائل سے ہی پر ہونا چاہیے تھا؟ ایسے ہی زندگی ہے، اس زندگی کا خلا اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا کسی اور چیز سے پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہیں منفی سوچ سے پر ہو جاتا ہے، کہیں میوزک سے پر ہو جاتا ہے۔ پھر روح کیسے نشو و نما پائے اور کیسے ترقی کرے؟ ایسے ہی زندگی ہے، اس زندگی کا ویکیوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح روحانی ترقی کے راستے کی بڑی رکاوٹ تکبر بھی ہے۔ فخر اور گھمنڈ کی نفسیات، کبر، تکبر بھی انسان کو بہت زیادہ رب سے دور کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اپنی بڑائی کو دوسروں پر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح سے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے جینے کا وقت باقی نہیں رہتا۔ لایانی سوچیں روحانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں لایانی باتیں سوچنے کی عادت ہوتی ہے، وہ کسی کے بارے میں بدگمان بھی نہیں ہوتے، یوں ہی فضول قسم کی سوچیں سوچتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات،
جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ اسلام تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ انسان لا یعنی بے نتیجہ کام کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے اس چیز کو وہ چھوڑ دے جو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو انسان کی روحانی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کا تعلق اپنے رب سے نہ جڑے، اور رب سے تعلق اس وقت تک نہیں جڑ سکتا جب تک ان رکاوٹوں کو دور نہ کیا جائے، جب تک انسان کو منفی جذبات سے پورے طور پر پاک نہ کیا جائے، لا یعنی سوچوں سے پاک نہ کیا جائے، اور ایسے جذبات سے بھی پاک نہ کیا جائے جو غیر ربانی ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو پاک کریں گے تو چینج محسوس کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو محسوس کرنے لگیں گے۔ پھر آپ کی روحانی ترقی کا حقیقی آغاز ہوگا۔ بعض تعلقات بھی روحانی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ جو کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے کچھ منفی اور محدود ویژن رکھنے والے لوگوں سے تعلقات منقطع کرنے پڑ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے تعلقات انسان کی روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ ایسے لوگ جو منفی سوچ رکھتے ہیں یا کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں یا ججمنٹل ہوتے ہیں، لا یعنی گپ شپ کرنے والے ہوتے ہیں، مختلف ترجیحات رکھتے ہیں، یہ سب انسان کی روحانی ترقی کو محدود کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بناتا ہے۔ در حقیقت اس قسم کے لوگوں کو اپنے رہنے اور سوچنے کے طریقے پر اثر انداز ہونے دینا خطرناک ہے۔ ہر صورتحال مختلف ہوتی ہے، اس لیے جب کبھی آپ ایسی مشکل صورتحال میں ہوں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ وہ بہترین راستے کی طرف جانے میں آپ کی مدد فرمائے۔ آگے بڑھنے کے لیے کچھ لوگوں کو جانے دینا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ بدلنا نہیں چاہتے، وہ بڑھنا نہیں چاہتے۔ اس قسم کے لوگ اگر ہم ان کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے دیتے رہیں گے تو وہ ہمیں روحانی کیچڑ میں پھنسائے رکھیں گے۔ اسی طرح ججمنٹل رویے جو ہیں یقینی طور پر روحانی طور پر بڑھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ روحانی ترقی کو سختی سے محدود کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ رویے ہمارے ذہنوں میں نہایت باریک بینی سے داخل ہوتے ہیں، اس کی جڑیں گہری ہو جاتی ہیں۔ ہم سب کو گہرائی سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم تو اس رویے میں مبتلا نہیں، کہیں ہم تو کسی شخص کی شکل دیکھ کر اس کے بارے میں تاثر قائم نہیں کر لیتے، کہ ہم دوسروں کے حالات، ان کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کو دیکھ کر ان کے بارے میں مختلف طرح کے گمان دل میں جمع کرتے رہتے ہیں تو یہ طرز عمل ہماری روحانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد نہ کرنا، یہ بھی روحانی ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات مان لے، کچھ نہ مانے، یا پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے بغیر، اس سے تعلق جوڑے بغیر صرف ظاہری اعمال انجام دیتا رہے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد نہ کرے تو یہ طرز عمل روحانی ترقی کو محدود کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے مذہبی رہنما کے پیچھے اندھا دھند چلتا رہے اور وصول اللہ کا سفر نہ کرے تو بھی اس کی روحانی ترقی نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح تبدیلی کا خوف، فیئر آف چینج، انسان کو روحانی طور پر گرو نہیں کرنے دیتا۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہو لیکن کر نہ پاتے ہو؟ سب سے مشکل حصہ ابتدائی جمود ہے، انرشیا کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بار آپ ہمت کر کے بس شروع کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آگے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو پہلے چھوٹے قدم آگے بڑھانے پڑ سکتے ہیں، ایک ایک قدم اٹھانا بھی آپ کو روحانی ترقی کے راستے پر چلاتا رہے گا۔
ثابت قدمی سے چلتے رہے تو آپ اپنے رب کے راستے پر چلتے چلتے اس کا قرب پالیں گے انشاءاللہ۔ ہماری جڑوں کو بڑھنے کے لیے زیادہ جگہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی گردنوں سے پھندے اتار کر اس غذا کو لینے کی ضرورت ہے جو ہماری روح کی نشو و نما کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ترقی کے بہت سے امکانات رکھے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے حصے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے کمفرٹ زون میں مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس زون میں ہم اس پودے کی طرح چھوٹے رہ جائیں گے جو گملے کی حد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سطح پر مطمئن ہیں جہاں ہم ہیں تو جمود شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں جو ماضی میں ترقی کر چکے ہیں اور جس لیول پر آ چکے ہیں، ہم حال اور مستقبل میں اسی پر زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہم ہر لمحہ اس کے تعلق کے ساتھ ساتھ گزاریں اور روحانی طور پر ترقی کرتے رہیں۔ مختلف زنجیریں ہمیں باندھے رکھیں گی تو ہماری روح نشو و نما نہیں پا سکے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گہری سمجھ نصیب کرے۔ روحانی ترقی تب ہوتی ہے جب نقائص دور ہو جائیں۔ جب کوئی بیمار ہو تو پہلے بیماری کا علاج ہوتا ہے، علاج ہو تو پھر صحت لوٹتی ہے، پھر بہت ساری اچھی غذائیں، ملٹی وائٹمنس اور اچھی چیزیں ہیلپفل ہوتی ہیں۔ لیکن جب تک بیماری دور نہیں ہوتی اس وقت تک کسی قسم کی چیز مریض کے لیے افیکٹو نہیں ہوتی۔ جتنی رکاوٹیں ہم نے دیکھیں یہ سب روح کو بیمار کر دیتی ہیں۔ ان کو دور کر کے روح صحت بخش ہو تو روحانی ترقی ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ روحانی ترقی کے لیے کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، علم کا روحانی ترقی میں کیا کردار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں روحانیت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ربانیت ہے۔ روحانیت بلا شبہ ایک مطلوب چیز ہے۔ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ روحانیت کا مقام پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے دنیا کو ترک کرنا۔ دنیا چھوڑ دینے سے جو چیز ملتی ہے وہ روحانیت نہیں ہے، رہبانیت ہے۔ اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 25893 ہے۔ روحانیت یا ربانیت یہ ہے کہ انسان کی شخصیت ربانی بن جائے، انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور آخرت کے تصور میں جینے لگے۔ روحانیت کا یہ درجہ فکری ارتقاء سے، فکری انقلاب کے ذریعے سے آتا ہے۔ مادی دنیا کو چھوڑ کر انسان کو روحانیت نصیب نہیں ہوتی۔ روحانیت دراصل انسان کی فکری تبدیلی سے آتی ہے، نہ کہ جسمانی طور پر کیا جانے والا کوئی کام ہے۔ روحانیت ذہنی بیداری کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اسے قرآن حکیم میں ذکر کثیر کہا گیا ہے۔ یہ ذکر کثیر کوئی زبانی تکرار نہیں ہے، فکری عمل ہے، یعنی مادی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنا، مادی تجربوں سے آخرت کا سبق نکالنا۔ دنیا کی ہر چیز میں ربانی پہلو چھپا ہوا ہے۔ وہ روحانیت یہی ہے کہ انسان مادی سرگرمیوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے۔ انسان مادی تجربے کو روحانی تجربے میں کنورٹ کر لے۔ روحانیت دراصل کنورژن کی ذہنی صلاحیت کا حاصل کرنا ہے۔ روحانیت کا درجہ اسے ملتا ہے جو اپنے لیے اسپرچول فوڈ بنا سکے۔ ہم نے دیکھا کہ روحانیت کے راستے میں بڑی رکاوٹ ڈسٹریکشن ہے، یعنی ادھر ادھر کی چیزوں میں بھٹک جانا، صراط مستقیم سے ہٹ جانا۔ اب دیکھیے جنت میں ایک درخت تھا جو ڈسٹریکشن کی علامت تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے آغاز ہی میں اس کو بتا دیا کہ جس دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہاں بہت سے ڈسٹریکشن کے اسباب ہوں گے، بہت سے شجر ممنوع ہوں گے۔
اگر آپ نے ان کی طرف بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچا لیا تو کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ ڈسٹریکشن کئی طرح سے ہوتی ہے اور انسان اس سے خود کو بچا سکتا ہے۔ انسان جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اسے سوچے سمجھے بغیر کرنے لگتا ہے، اس کے غیر شعوری عمل کا حصہ بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں کتنی نئی عادتیں ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو موبائل ایڈکٹ ہو گئے ہیں، اتنے ایڈکٹ ہو گئے کہ اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو دماغ دیا تھا بڑی بڑی باتوں کو سوچے، بڑے بڑے حقائق دریافت کرے، لیکن ہر شخص موبائل لیے ہوئے چھوٹی چھوٹی بیکار باتوں میں مشغول رہتا، چھوٹے چھوٹے بیکار کاموں میں مشغول رہتا، بڑی باتوں کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کسی نہ کسی ماحول میں پیدا ہوتا ہے، یہی ماحول انسان کا ذہن بناتا ہے، اور ذہن جو ہے اس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی عمل کو کنڈیشننگ کہا جاتا ہے، اور یہ ہر شخص کا معاملہ ہے۔ ہر شخص کا ذہن کنڈیشنڈ مائنڈ ہوتا ہے، اور کنڈیشننگ انسان کو فطرت سے ہٹا دیتی ہے، اس لیے ڈی کنڈیشننگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ انٹروسیپشن ہے، محاسبہ۔ اپنی اصلاح کا عمل اس کے بغیر نہیں جاری رہ سکتا۔ اصلاح دو طریقے سے ہوتی ہے، یا تو دوسرے شخص کی سخت تنقید کو برداشت کر لے، یعنی خارجی طور پر ہیمرنگ ہو جس کو انسان کھلے ذہن سے قبول کر لے، بغیر برا مانے کسی دوسرے شخص کی سخت تنقید پر اپنی ری اسیسمنٹ کر لے۔ تو یہ سیلف ہیمرنگ ہے۔ انسان اپنے آپ کو دشمن کی نظر سے دیکھے، ہر صبح ہر شام اپنا جائزہ لے، اپنی ہر غلطی کو شدت سے محسوس کرے، اپنا کڑا محاسبہ کرے اور مرسی لیس ہیمرنگ کرے، اپنے آپ کو رعایت نہ دے، بلیم گیم کی بجائے اپنے آپ کو ملزم ٹھہرائے، اپنے اوپر ایسی تنقید کرنے والا بن جائے جیسے وہ اپنے آپ کو ذبح کر رہا ہو۔ تو دو ہی طریقے ہیں ڈی کنڈیشننگ کے، یا تو دوسروں کی بے رحم تنقید کو برداشت کر لیں، یا خود بے رحم ناقد بن جائیں۔ اور یاد رکھیے گا، ذہنی انقلاب کے بغیر روحانیت نہیں آتی۔ روحانیت سے دلچسپی تو بہت سارے لوگوں کو رہی ہے، جیسے مسٹسزم، میڈیٹیشن، صوفیزم وغیرہ، ہزاروں سال سے سرگرمیاں جاری ہیں۔ تو جتنی بھی لوگوں نے کوششیں کر لیں، ریاستیں کر لیں، بے شعور وجد ایکسٹیسی ہے، نہ کہ روحانی ارتقاء جو ان سرگرمیوں کا مطلوب ہے۔ بات یہ کہ انسان کا ذہن سوچ کا مرکز ہے۔ انسان کو ہمیشہ لگا کہ ہارٹ بیسڈ اسپرچویلٹی ہونی چاہیے، لیکن سائنسی تحقیقات نے اس مفروضے کو بے بنیاد ثابت کر دیا ہے۔ قطعی طور پر انسان کو پتہ چل چکا ہے، فکر اور جذبات کا مرکز انسان کا مائنڈ ہے، انسان کا ذہن ہے۔ تو ہزاروں سال کی روحانی ریاضت کے نتیجے میں انسان کو جو چیز ملی وہ صرف وجد تھا، ایکسٹریسی، نہ کہ روحانی بنیاد پر ذہنی ارتقاء۔ تو اس قسم کی روحانیت دراصل ریڈیوسڈ فارم آف اسپرچویلٹی ہے، کیونکہ وجد ایک مبہم کیفیت کا نام ہے۔ تو روحانیت اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ذہن کی سطح پر حاصل ہونا چاہیے۔ تمام انسانی ترقیوں کا سرچشمہ ذہنی تفکیری عمل ہے۔ پوری تاریخ انسانی میں دیکھیں، انسان حقیقی روحانیت کے حصول سے محروم رہا ہے۔ جس چیز کو اس نے روحانیت سمجھا وہ روحانیت تھی ہی نہیں، جو اصل روحانیت تھی اس سے وہ بے خبر تھا، اس لیے اپنا سفر شروع ہی نہیں کر سکا۔ جاپان کی ایک مثال ہے کہ ہر دن کوئی نئی بات، نئی دریافت کرو، خواہ سوئی میں دھاگا ڈالنے کا طریقہ ہی کیوں نہ ہو۔
یہ مثال مادی دریافتوں کے بارے میں ہے اور بڑے پیمانے پر معرفت اور روحانیت یعنی اسپرچولیٹی کے معاملے پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ روحانیت اور معرفت کوئی جامد چیز نہیں ہے، گروئنگ اینٹیٹی ہے۔ انسان کے دماغ میں لامحدود صلاحیت موجود ہے، یعنی باہر کے حقائق کی جو دنیا ہے وہ بھی لامحدود ہے اور دماغ کے اندر بھی لامحدود صلاحیت ہے۔ ایسی حالت میں جو اپنے ذہن کو مسلسل بیدار رکھے، یکسوئی کے ساتھ غور و فکر کرتا رہے، نئی حقیقتوں کو دریافت کرتا رہے، اس کے لیے دریافتوں کا خزانہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ جیسے مادی جسم کے لیے خوراک غذا ہے، اسی طرح سے روحانی دریافتیں معرفت کی غذا ہیں، اور مسلسل مادی خوراک جسم کی زندگی کی ضمانت ہے اور مسلسل روحانی دریافتیں کسی انسان کے لیے معرفت اور روحانیت کی زندگی اور ارتقاء کی ضامن ہے۔ یہ ایک فکری پروسیس ہے۔ جس شخص کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ ضرور دریافت کرنے والا انسان بن جائے گا۔ یہی دریافت انسان کو مکمل انسان بناتی ہے۔ دریافت روح کی زندگی ہے، ذہن کے لیے ذریعہ ارتقاء ہے۔ دریافت کے بغیر انسان ایسا ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ انسان جب خود کو دریافت کرتا ہے، انسان جب اس کائنات میں اس کے پیدا کرنے والے کو دریافت کرتا ہے تو ظاہری دنیا سے ہٹ کر وہ ایک نئی دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ حقیقی دنیا ہے۔ ظاہر کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا حق جب انسان پر واضح ہو جاتا ہے تو انسان کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ارتقاء ذات والی زندگی ہے، یہ روحانی ترقی والی زندگی ہے۔ یہ روحانی ترقی، اسپرچول ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اب دنیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں آپ اس کا ظاہر دیکھتے ہیں۔ جب آپ ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آپ رنگوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو رنگ اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں، آپ رنگوں میں کھو جاتے ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی شکل اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے، عجیب بات ہے آپ اسی کے بارے میں بات کرنے لگ جاتے ہیں، یا کم از کم آپ کا دل ضرور بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو کسی چیز کا ذائقہ متاثر کرتا ہے، آپ ذائقے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو خوشبو اچھی لگتی ہے، آپ اس پر بات کرتے ہیں۔ سب کچھ ظاہر ہے اور ظاہر پر تبصرہ ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے جس نے پیدا کیا؟ ایسی سوچ کے ساتھ کبھی دل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کیونکہ سوچ تو ظاہری میں کھو جاتی ہے۔ روحانی ترقی کا آغاز تفکر سے، سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان جس چیز پر بھی نظر ڈالے اس کے پیچھے اس کے پیدا کرنے والے کو دیکھے، اور جس کے لیے اس نے پیدا کیا اس کی طرف دیکھے۔ مثال کے طور پر آپ ایک آم کو درخت پر لگے ہوئے دیکھتے ہیں یا اپنے دسترخوان یا ٹیبل پر دیکھتے ہیں، تو جب آپ آم کو دیکھیں تو اس کے رنگ، ذائقے، اس کی خوشبو سے اسی کے اندر گم ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ اس کے پیچھے اس کے پیدا کرنے والے کو دیکھیں کہ اس نے کس کے لیے اسے پیدا کیا ہے، اس سے نفع کون اٹھائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ ہمیشہ دو چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب آپ پیچھے جھانک کر دیکھتے ہیں تو آپ گیور یعنی دینے والے کو، پیدا کرنے والے کو دیکھتے ہیں، اور آپ صرف پیدا کرنے والے کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کا ذہن سائنٹیفکلی اور چیزوں میں کھو جائے گا۔ آپ دینے والے کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو لینے والے کا خیال بھی آئے گا۔ دینے والے نے دیا، لینے والا کون ہے؟ لینے والے نے لیا تو آیا تو آپ کے پاس ہے۔ جب آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ اس گفٹ دینے والے کے خلوص اور محبت کو اس تحفے میں دیکھتے ہیں۔ جو خلوص اور محبت کو دیکھتا ہے اس کا دل شکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے کہ اس نے میرے بارے میں سوچا، مجھے یاد رکھا، اور اس کی وجہ سے آپ کے
اور دینے والے کے درمیان ایک تعلق بنتا ہے۔ جب وہ تعلق بنتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ شکریہ ادا کرتے ہو چیز کے استعمال کرنے سے بھی پہلے۔ اس زندگی میں جس رب نے عقل دی ہے، یہ شکل دی، یہ وجود دیا، جس نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی، اس ساری کائنات پر، زمین پر زندگی کی کہانی کا ایک مقصد ہے۔ ہم اپنے ذہن سے غور و فکر کر کے جو چیزیں ہماری ضرورت ہیں یا جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے پیچھے دینے والے کو پہچان کر لیتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں۔ سادہ سی بات ہے حمد۔ جس کا دل پاک، صاف، شفاف ہوتا ہے، وہ دل حمد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلی آیت کون سی آتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آغاز حمد سے ہے۔ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ساری کہانی ختم ہو جائے گی تو کیا کہا جائے گا؟ وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور کہا جائے گا تمام تعریف، شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قیامت کے دن لواء الحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ امت محمد کا نام پہلی کتابوں میں حمادون آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ کو دریافت کرنے کی لگن، اور دریافت کرنے کے بعد شکر کی صفت سب سے زیادہ پائی جائے گی۔ سب امتوں سے زیادہ اس امت میں معرفت ہوگی، اپنے رب کی پہچان ہوگی۔ یہ امت سب سے زیادہ رب کو پہچانے گی۔ حمادون، حمادون، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے۔ ہم کائنات کے اتنے وسیع و عریض پھیلے ہوئے سلسلے کو دیکھتے ہیں۔ ساری کائنات رب نے کیوں بنائی؟ یہ سب کچھ، سورج کیوں نکلتا ہے، غروب کیوں ہوتا ہے، زمین کی زندگی کیسے جاری و ساری ہے، یہاں کی ہریالی، یہاں کے پھل، سبزیاں، اجناس، یہاں کے پرندے، جانور، یہاں کی زندگی، یہاں کے پانی، کہیں پانی کا برف کی صورت میں جمنا، کہیں مچلتے پھسلتے اچھلتے دریاؤں کی صورت میں بہنا، اور کہیں پر سمندر کی صورت میں اندر، اپنے اندر زندگی کے بے پناہ خزانے سموئے رکھنا۔ یہ سب کچھ جو زمین پر ہے اور یہ سب کچھ جو اس کائنات میں ہے، اللہ پاک نے یہ سلسلہ کیوں جاری کیا؟ یہ انسان ہے جس کو زمین پر بسانے کے لیے، اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ مسخر کیا۔ لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو نہ فرشتوں کی طرح ہے، نہ شیاطین اور جنات کی طرح ہے۔ فرشتے کامل اطاعت گزار، شیاطین سرکش مخلوق، بیچ میں انسان جو فرشتوں کی طرح بھی ہو سکتا ہے، شیاطین کی طرح بھی ہو سکتا ہے، عقل کو استعمال کر کے اپنے رب کو پہچان سکتا ہے اور رب والی زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ رب والی زندگی گزارتا ہے تو اس کی روح ترقی کرتی ہے۔ اسپرچول ڈیولپمنٹ دراصل ربانیت کی ترقی ہے۔ اسلام میں روحانیت ربانیت ہے۔ جو جتنا اپنے رب کا ہو جائے اس کی اتنی زیادہ ترقی ہو جاتی ہے۔ کوئی نظر ایسی نہ ہو جو خالی چلی جائے، کوئی سماعت ایسی نہ ہو جو خالی چلی جائے۔ آپ کبھی ہارٹ بیٹ کو دیکھتے ہیں؟ جب ECG رپورٹ آ رہی ہوتی ہے اور مسنگ آ رہی ہو تو خطرہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو جتنی نظریں خالی آتی جائیں گی تو مسنگ 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 کیا ہو جائے گا؟ روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ ڈر ہے کہ رب کا تعلق کلی طور پر چھوٹ نہ جائے، مضبوط پکڑ لیں۔ بس آپ یوں سمجھیے کہ بندے اور رب کے درمیان ایک رسی ہے جس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور آپ جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھے طریقے سے پکڑیں گے۔ اس رسی کو نہیں چھوڑنا، اکیلے اکیلے پکڑ نہیں سکتے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور باہم متفرق نہیں ہونا، ایک اکیلا دو گیارہ۔ اللہ کی رسی کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے سوال کیا حبل اللہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا القرآن حبل اللہ المتین، قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا سمجھنا دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن رب کی معرفت دیتا ہے، لیکن یہ معرفت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ علم روحانی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ افراد کو عقائد اور اعمال کی گہری سمجھ حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ قرآن اور سنت کا سچا علم اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ علم کے ذریعے انسان کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا ایمان مزید گہرا ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مزید مضبوط ہوتا ہے، یوں اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے اور وہ صالح اور پاک زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ حصول علم کے ذریعے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان والا ہر نیک کام اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید سے کرتا ہے اور ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے بچتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ علم کی وجہ سے ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، یہ علم عمل کا امام بنتا ہے اور ایسا فرد بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی طرف سے عائد کی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، تو اس سے بھی اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنے کی وجہ سے انسان گناہوں، گمراہیوں، بدعات، خرافات اور غلط عقائد سے بچتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے سیدھے راستے پر چلتے رہنے میں مدد ملتی ہے اور وہ سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا مزید روحانی ارتقاء ہوتا ہے۔ روحانی ترقی میں علم کا ایک اہم کردار یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ روحانی ترقی کے راستوں کی رکاوٹوں کو جان سکے اور انہیں دور کرنے کے طریقے سیکھ کر اپنا سکے۔ علم پر عمل کر لیں ورنہ علم ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کھانے کی ریسیپی پتہ چلتی ہے، کھانا تو تب بنتا ہے جب آپ کے پاس اس کے انگریڈینٹ ہو اور اس ریسیپی کو آپ اپلائی بھی کریں۔ اگر آپ کے پاس انگریڈینٹس آ گئے ہیں، ریسیپی پتہ ہے لیکن اپلائی نہیں کی، تو کیا ہوگا؟ کیا کھانا بن جائے گا؟ یہ علم بھی اسی طرح ہے، آپ نے یہ سیکھا، وہ سیکھا، آپ کے پاس انگریڈینٹس آ گئے اور ریسیپی کا بھی پتہ چل رہا ہے، اب آپ جتنی اپلائی کریں گے اتنی آپ کی ترقی ہوتی جائے گی اور اتنا اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے گا۔ اور اگر آپ اسے اپلائی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر انگریڈینٹس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ انگریڈینٹس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں پڑی رہیں تو انہیں کیڑا لگ جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہیں، کام کی نہیں رہتی، اور علم تو باڑے میں بندھے ہوئے اونٹ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ دل سے نکل جاتا ہے۔ اصلاً کرنے والا کام غور و فکر ہے کہ جو پتہ چلا ہے اس کے توسط سے آپ اس کائنات میں جو کچھ دیکھیں، جو کچھ برتیں، ہر ایک چیز کے پیچھے اپنے خدا کو، اپنے الہ کو دیکھیں، اس کو گیور کے طور پر اور خود کو ٹیکر کے طور پر دیکھیں، وہ دینے والا اور ہم لینے والے، تو لین دین کے بیچ میں مطلوب کیا ہے؟ مطلوب تو شکر ہے نا، اللہ کی حمد ہے۔ یہ ہے وہ مزاج جس کی وجہ سے لوگوں کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس مزاج کے ساتھ ایک خاص لائف سٹائل وجود میں آتا ہے، اس کے بغیر نہیں آتا۔ خواہ کوئی قرآن حفظ کر لے، حدیث حفظ کر لے، خواہ وہ رات دن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں شامل ہو جائے، جب تک اس کو اپلائی نہیں کرے گا، سچویشن میں غور و فکر نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس کی ترقی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اتنا نادان ہے کہ سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن وہ اپلائی نہیں کر رہا۔
کسی نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے گھر کے سامنے کوئی صاحب رہتے تھے جنہوں نے نئی گاڑی خریدی، نئی گاڑی سے اتنی محبت تھی کہ اس ڈر سے کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، ہر ویکنڈ پر گاڑی کو سکون کے ساتھ باہر نکالتے، اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے دوبارہ واپس کھڑی کر دیتے، استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس گاڑی کا انہیں کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ گاڑی انسان کے لیے، انسان گاڑی کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ گاڑی انسان کے لیے بنی ہے تو اس نے اس کو برتنا ہے۔ اگر وہ برتتا ہی نہیں ہے تو کیا گاڑی بیکار نہیں ہو جائے گی؟ چلو ہفتے بعد اگر نکال لیا شاید بیٹری کچھ عرصے تک بچ جائے، لیکن آہستہ 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 گاڑی کا کیا ہوگا؟ ہر چیز جیم ہونا شروع ہو جائے گی اور گاڑی ختم ہو جائے گی۔ جو سرمایہ لگایا وہ بھی ختم، جو وقت آپ نے لگایا اور یہ علم حاصل کیا اس کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ علم ختم ہو جائے گا، اس کا بھی نفع نہیں ملے گا۔ علم عمل کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ علم عمل کا امام ہے، لیکن اگر پیچھے مقتدی نہ ہو تو جماعت کیسے ہوگی؟ مقتدی کے بغیر تو جماعت نہیں ہوتی، تو علم بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے عمل نہ آ جائے۔ روحانی ترقی کا فارمولہ ہے اللہ تعالیٰ دینے والے، میں لینے والا۔ روحانی ترقی دراصل ایک اللہ تعالیٰ کو پا لینے کا نام ہے، دریافت۔ زندگی میں ہر چیز کے پیچھے جو اپنے رب کو دریافت کر لیتا ہے، اس کو گیور کے طور پر، خود کو ٹیکر کے طور پر، تو اس کے دل سے حمد کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے۔ دو کاموں میں سے ایک کام عام طور پر مس ہو جاتا ہے، یا کبھی دونوں ہی مس ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو گیور کے طور پر دیکھ نہیں پاتے، یا خود کو ٹیکر کے طور پر یعنی لینے والے کے طور پر دیکھ نہیں پاتے۔ جب اپنے آپ کو لینے والے کے طور پر نہیں دیکھتے، اس کو گیور کے طور پر دیکھ لیتے ہیں، تو پھر منعم کو پہچانا ہے لیکن اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی چیز، مثلا کوئی پرسن ایکس وائی زی ہے، وہ کسی کو کچھ دے رہا ہو تو آپ کی کیا سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے دیا ہوگا، ہوا ہوگا، کچھ کیا ہوگا، بہت ہی اچھے ہو جائیں گے تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے چلو مبارک ہو کہ آپ کو ملا، لیکن آپ دینے والے کے لیے شکر گزاری کے جذبات کہیں نہیں دیکھیں گے اپنے دل میں، کیونکہ لینے والا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو لینے والے کے طور پر پہچانیں گے تو شکر ادا کریں گے۔ اپنے آپ کو ٹیکر کے طور پر پہچاننا بھی بڑا ضروری ہے، اور یہ ہر میدان میں ضروری ہے، ہر جگہ، ہر معاملے میں۔ جتنا آپ کی عقل اس پر کام کرتی جائے گی اتنا ہی زیادہ آپ کی روحانی ترقی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ اتنا ہی زیادہ آپ رب والے بنتے جائیں گے۔ روحانی ترقی دراصل ذہنی سفر ہے۔ جب تک سوچ نہیں بدلے گی اس وقت تک آپ نہیں بدل سکتے، اس وقت تک آپ کی اسپرچویلٹی کی ترقی نہیں ہو سکتی، آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ خود کو بدل ڈالیے۔ سادگی کے ساتھ ہم دیکھنا چاہیں تو روحانیت انٹلیکچول جرنی ہے، ذہنی سفر ہے۔ غور و فکر کرنے سے آپ ظاہر کے پیچھے کام کرنے والے کی قوت کو پہچان جاتے ہیں اور مادیت سے اوپر اٹھ کر معنویت میں پہنچ جاتے ہیں۔ ذہنی سفر انسان کو انسان بناتا ہے، یہ انٹلیکچول جرنی ہے، اور اس سفر کے بغیر انسان انسان بھی نہیں ہوتا۔ یہ سفر ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور جب کوئی روحانیت سے خالی ہوتا ہے یعنی ذہنی سفر نہیں کرتا تو اس کی حالت جانوروں جیسی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے بل ہم کالانعام، بلکہ وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ پھر رب العزت فرماتے ہیں نہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، کیونکہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، تو ہم سے بھی مطالبہ یہی ہے کہ مالک کو پہچان جائیں، اور انسان جانوروں سے بدتر اس لیے کہ انسان اپنے مالک کو پہچان نہیں پاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی پہچان نصیب کر دے، اور ہمیں اپنی حقیقی زندگی کی پہچان نصیب کر دے۔ ہمیں
اپنے سٹیٹس، اپنے مرتبے، اپنے مقام کی پہچان نصیب کر دے، اور مقام بندگی لے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں یہ ذہنی اور روحانی سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریلی آپ یہ سفر کریں گے تو یہ سفر بلندیوں کا سفر ہے، یہ سفر وصول اللہ کا سفر ہے، یہ ترقی کا سفر ہے، یہ روحانی ارتقاء ذات کا سفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اسے سمجھ پائیں اور ہم اپنی روحانی ترقی کے لیے ہر روز، ہر گھنٹے، ہر لمحے کوشش کرنے والے بن جائیں۔ آج آپ نے ضرور ارادہ کرنا ہے اپنے آپ کو روحانی طور پر گرو کرنے کے لیے، زندگی بھر ایفرٹ کرتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔